انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کے سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم آپ کو دل کے بارے میں ایک ڈیٹیل رپورٹ بتانا چاہیں گے جو کہ اخبار جہاں میں شائع ہوئی، اس کے حوالے سے اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ہم اپنے سامعین کے لیے کچھ معلومات ہارٹ اٹیک سے اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی تک کے بارے میں علی تیمور کی لکھی ہوئی یہ ڈیٹیل ہے جو کہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ دل کے دورے میں مریض کی جان بچانے کے لیے اینجیوپلاسٹی کا طریقہ کار اوپن ہارٹ سرجری کے مقابلے میں کم تکلیف دہ اور مؤثر ثابت ہوا۔ اس طریقہ علاج میں جانگ کے راستے نلکی نما کیتھیٹر دل تک پہنچایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے بند شریانوں کو کھولا جاتا ہے۔ برطانیہ میں ہر سال سرکاری اسپتالوں میں 70,000 یعنی 70,000 سے زیادہ مریض اینجیوپلاسٹی کے مرحلے سے گزرتے ہیں۔ تاہم اس سلسلے میں ایک نئی اور زیادہ محفوظ تکنیک استعمال کی جا رہی ہے جس کا تجربہ انفیلڈ شمالی لندن کے 51 ایئرس یعنی 51 سالہ علی تیمور کو ہوا۔ آئیے خود علی کی زبانی ان کی آپ بیتی سنیے۔ اسی سال فروری میں ایک روز میں اپنی اہلیہ حنیفہ کے ساتھ ٹرین اسٹیشن پر پیدل جا رہا تھا۔ اچانک میں نے اپنے سینے کے بالکل درمیانی حصے میں خوفناک قسم کا درد محسوس کیا۔ یہ درد ایسا تھا جیسے میرے سینے پہ کوئی ہاتھی بیٹھ گیا ہو۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ شاید میرا بایاں بازو کام نہیں کر رہا کیونکہ جسم کا یہ حصہ مجھے سن محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ سیدھے اسپتال گئے جہاں ڈاکٹروں نے میرے خون کے ٹیسٹ کے بعد بتایا کہ مجھ پر دل کا دورہ پڑا ہے۔ یہ بڑی بھیانک اطلاع تھی۔ میں اس بات سے پریشان تھا کہ اگر میں مر گیا تو میرے بعد میری بیوی اور میرے 16 سالہ بیٹے عمر کا کیا ہوگا۔ اس سے پہلے مجھے کبھی سینے میں درد کی شکایت نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کبھی دل کے کسی مسئلے سے پالا پڑا تھا۔ گو کہ میرے والد 72 ایئرس 72 سال کی عمر میں دل کے دورے سے انتقال کر چکے تھے۔ تاہم گزشتہ سال میرے ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ میرا بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کچھ بڑھا ہوا ہے۔ اس وقت اس نے مجھے بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے ایک گولی تجویز کی تھی اور مشورہ دیا تھا کہ میں اپنی خوراک پر نظر رکھوں اور ورزش شروع کر دوں۔ میرا قد 5 فٹ 8 انچ اور وزن 14 اسٹون تقریباً 89 کلو گرام ہے۔ اس لحاظ سے میرا وزن کچھ زیادہ ہے۔ میں گولیاں باقاعدگی سے کھا رہا تھا چونکہ مجموعی طور پر میں خود کو بالکل فٹ محسوس کر رہا تھا۔ اس لیے سچی بات یہ ہے کہ میں نے خوراک اور ورزش کے مشورے کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ پھر یہ ہوا کہ مارچ کے آخر میں ایک بار مجھے دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس وقت میں مقامی پارک میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ اچانک سینے میں شدید درد محسوس ہوا۔ میں نے فون کر کے حنیفہ کو بلایا اور مجھے سیدھا اسپتال لے گئی۔ چند روز بعد ان لوگوں نے مجھے اینجیوگرام کے لیے رائل فری اسپتال منتقل کر دیا۔ اینجیوگرام میں ایک رنگ دار مادہ شریانوں میں انجیکٹ کیا جاتا ہے اور یہ ڈائی ایکس رے میں نظر آتی ہے۔ اس طریقے سے ڈاکٹروں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کے خون کی نالیوں میں کہیں کوئی رکاوٹ تو نہیں۔ اس اسپتال میں موجود کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر روبی راکھیت نے مجھے بتایا کہ دل کے خون فراہم کرنے والی اہم ترین شریانوں میں سے ایک 95% بلاک ہے۔
یہ بندش غالباً وہاں چربیلے مادوں کے جمع ہونے سے ہوئی ہے۔ شریان کے بند ہونے کی وجہ سے دل کے خون کی فراہمی منقطع ہو گئی تھی اور میرے دل کے دوروں کی یہی وجہ تھی۔ ڈاکٹر راکیت نے مجھ پر واضح کیا کہ مجھے اینجیوپلاسٹی کی ضرورت ہوگی، جس میں وہ لوگ ایک کیتھیٹر کی مدد سے بند شریان کھولیں گے، جس کے آخری سرے پہ ایک ننھا سا غبارہ نما آلہ لگا ہوتا ہے۔ اس غبارے کو پھلایا جاتا ہے، جس سے شریان کے اندرونی دیواروں سے چپکے ہوئے چربیلے مادے صاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ ایک چھوٹا سا دھاتی ٹیوب جسے اسٹنٹ کہتے ہیں وہاں چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے شریان مستقل کھلی رہتی ہے اور دوبارہ بند نہیں ہوتی۔ پروجہ طریقہ کار کے مطابق تو انہوں نے ایک تار میں پرویا ہوا کیتھیٹر میری جانگ کے شریان کے راستے گزار کر دل تک پہنچانا چاہتے تھے، جس کے لیے اس جگہ کی جلد پر چھوٹا سا چیرا لگایا جاتا ہے، لیکن اس طریقہ کار میں زیادہ خون بہنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور ایسی صورت میں مجھے کم از کم 4 گھنٹے پیٹھ کے بل لیٹے رہنا پڑتا۔ تاہم اینجیوپلاسٹی کے سلسلے میں ڈاکٹر راکیت ایک نئے طریقہ کار پر عمل کر رہے تھے، جس میں جانگ کے بجائے کلائی کی شریان کیتھیٹر گزارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس نئے طریقہ کار میں جہاں خون بہنے کا اندیشہ نمایاں طور پر کم ہوتا ہے، وہیں پروسیجر مکمل ہونے کے فوراً بعد مریض نہ صرف اٹھ بیٹھ سکتا ہے بلکہ ریکوری کے عرصے کے دوران چلنا پھرنا بھی ممکن ہے۔ لہذا دل کے دوسرے دورے کے بعد اس وقت نئے طریقے کے تحت آپریشن کیا گیا۔ پورے عمل میں صرف 45 منٹ یعنی 45 منٹس لگے۔ مکمل بے ہوشی کے بجائے لوکل انیستھیزیا استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے پورے عمل کے دوران مجھے کہیں کوئی درد محسوس نہیں ہوا۔ یہ واقعی بڑا حیران کن اور خوشگوار تجربہ تھا۔ جب آپریشن مکمل ہوا تو مجھے چند گھنٹوں تک بیٹھنا پڑا۔ اس دوران کلائی پر دباؤ برقرار رکھا تاکہ خون نہ بہے۔ ڈاکٹروں نے میری نگرانی کے خاطر صرف ایک رات مجھے اسپتال میں رکھا اور دوسری صبح میں گھر چلا آیا۔ اب میں روزانہ اپنا بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کنٹرول کرنے، نیز اسسٹنٹ کے گرد خون کے جماؤ کا خطرہ کم کرنے کے لیے نیز اسٹنٹ کے گرد خون کے جماؤ کا خطرہ کم کرنے کے لیے گولیاں لیتا ہوں۔ ان دنوں تازہ سبزیاں پھل کھانے میں زیادہ دلچسپی لے رہا ہوں۔ روزانہ چہل قدمی بھی کرتا ہوں۔ اب میرے سینے میں کوئی درد نہیں ہوتا، خود کو بالکل حشاش بشاش محسوس کرتا ہوں۔ اس طرح ہم نے آپ کو ایک مریض کی پوری کہانی تفصیل سے سنائی۔ اس آپریشن اسٹنٹ کے لگانے سے پہلے ہر مریض کو اوپن ہارٹ سرجری کے ذریعے اینجیوپلاسٹی کرانی پڑتی تھی، لیکن اب نئے طریقہ کار سے آپ نے دیکھا کہ کوئی اتنا بڑا آپریشن نہیں کیا جاتا، بلکہ کیتھیٹر کے ذریعے اسٹنٹ جو ہے وہ وہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے جہاں پر خون کی شریان بند ہوتی ہے، اور اس سے خون کی سپلائی بحال ہو جاتی ہے اور دل بھی محفوظ رہتا ہے اور مسائل بھی کم ہوتے ہیں۔ یہ تفصیل ہم نے اس لیے بتائی کہ لوگوں کو تجسس ہوتا ہے کہ اینجیوپلاسٹی اور یہ جو دل کے آپریشن ہیں یا اسٹنٹ لگانے کے پروسیجر ہیں وہ کیا ہیں۔ اس کی معلومات آگاہی سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ پروسیجر بہت آسانی سے کیے جا سکتے ہیں، مگر ان کا خرچہ بہت زیادہ ہے۔ ہمارے جیسے پاکستان کے ملک میں تقریباً 4 سے 4.5 لاکھ روپے تقریباً خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر اپنی صحت مند زندگی کی طرف توجہ دیں، انفیکشن کنٹرول کے اصولوں کو اپنا کر اپنی صحت کو بہتر رکھیں۔ غذائیت کے حوالے سے ہم نے بے شمار مضامین پیش کیے ہیں،
جن کے ذریعے ہم نے آپ کو معلومات پہنچائی ہیں کہ کون کون سی غذائیں کیا کیا مسائل حل کر سکتی ہیں اور کس طرح ہمارے نظام کو صحیح رکھ سکتی ہیں۔ اچھی غذائیں کھائیں، سبزیاں، ترکاریاں، پھلوں پر توجہ دیجیے، گوشت اور سرخ گوشت کم کھائیے، آئل اور ان چیزوں سے پرہیز کیجیے، روزانہ ورزش اور تازہ ہوا میں چہل قدمی کیجیے اور اپنی صحت کا خیال رکھیے۔